اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. بات چل رہی ہے ان عورتوں کی جن سے نکاح کرنا جائز نہیں. آج تک ذکر تھا ان عورتوں کا جن سے کسی حالت میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اب ذکر ہے ان عورتوں کا جن سے بعض حالتوں میں نکاح درست ہوتا ہے، بعض میں نہیں. وہ کون سی عورت ہے؟ وہ ہے شادی شدہ عورت. جس عورت کا ایک مرد سے نکاح ہو گیا، جب تک وہاں سے طلاق نہیں ہو جائے گی دوسری جگہ نکاح درست نہیں. لیکن اگر اس کا شوہر مر گیا یا اس کو طلاق ہو گئی تو تب وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. والمحصنات، اور نکاح والیاں عورتیں، شادی شدہ عورتیں، نکاح شوہر والیاں عورتیں، من النساء الا ما ملکت ایمانکم، مگر جس کے مالک دانے ہاتھ. کتاب اللہ علیکم، لکھت ہے یہ اللہ کی تمہارے اوپر. وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کر دیا، وحل حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، اس کے سوا جو ہے. کوئی پوچھتا ہے نا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ خاندان کی لڑکی جس سے کوئی رشتہ نہیں لیکن ہے ہمارے خاندان کی، اس سے نکاح حلال ہے. تو آپ یہ آیت سنائیں. اللہ نے کر دیا احل لکم، حلال کر دی گئی تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، اس کے سوا جو عورتیں ہیں. ان تبتغوا باموالکم، لیکن اس کے لیے بھی دو باتیں. ایک تو ان تبتغوا باموالکم، تم تلاش کرو ان کو مالوں کے ساتھ، یعنی ان کے مہر دو. اور دوسری شرط محسنین، نکاح کی قید میں لانے والے ہوں ہمیشہ کے لیے، غیر مصافحین، بدکاری کرنے والے نہ ہوں، مستی مارنے والے نہ ہوں. 4 دن کا نکاح نہیں، مہینے کا نہیں، سال کا نہیں، 20 سال کا بھی نہیں، زندگی بھر کا نکاح. محسن، قید میں لانے والے ہوں، نکاح کی قید میں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو جن سے فائدہ اٹھا لیا تم نے ان میں سے، فَآتُوهُنَّ، تو دو تم ان کو، اجورهن، ان کا مہر، فریضۃً، مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی گناہ نہیں تم پر، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ، اس چیز کے بارے میں جس پر تم سب راضی ہو جاؤ، مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مقرر کرنے کے بعد. مہر مقرر ہوا، اس کے بعد میاں بیوی کی ملاقات ہوئی تو شوہر نے کہا کتنا مہر رکھا، تجھے کتنا بتایا؟ اس نے کہا 1 لاکھ. اس نے کہا بہت کم ہے، میں آپ کو 2 لاکھ مہر دیتا ہوں. کوئی بات نہیں، اب 2 لاکھ ہو گیا. بیوی نے پوچھا کتنا ہے؟ کہا 1 لاکھ. اس نے کہا نہیں بہت زیادہ ہے، 50 میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں، 50 مہر کافی ہے، اب مجھے 50 ہی دے دیجیے. فیما تراضیتم، کوئی حرج نہیں جس چیز پر تم راضی ہو جاؤ. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو طاقت نہ رکھے تم میں سے، طولا طاقت نہ رکھے، لم یستطع نہ ہو جس کو استطاعت، طولا طاقت کی، نکاح کرنے والی طاقت، ان ینکحا، کہ وہ نکاح کرے، المحصنات، آزاد عورتوں سے. محسن کے 3 معنی، ایک معنی شادی والی، دوسرے محسن کے معنی پاک دامن عورت، اور تیسرے محسن کے معنی آزاد عورت. یہاں کون سے معنی ہیں؟ آزاد، کہ وہ نکاح کرے. المحسنات المؤمنات، ایمان والی آزاد عورت سے. فمما ملکت ایمانکم، تو وہ نکاح کر لے ان سے، ما ملکت ایمانکم، جن کے مالک کے تمہارے دانے ہاتھ، من فتياتکم المؤمنات، تمہاری ایمان والی باندیوں میں سے. واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے، بھی ایمانکم، تمہارے ایمان کو. ایک دکھتی ہوئی رگ، آدمی سوچے گا آزاد سے نہیں تو باندی سے نکاح کر لوں، پتہ نہیں کیسی ہے باندی. فرمایا اصل فضیلت ایمان کی ہے، کس کے اندر کتنا ایمان ہے. واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو. بعضکم من بعض، تم بعض میں سے ہے، باندیاں بھی تو تمہارے ہی رہتی ہیں، وہ بھی تو تمہارا ہی ایک حصہ ہے. فانکحوہن، تو تم نکاح کر لو ان باندیوں سے، باذن اہلیہن، ان کے گھر والوں کی اجازت سے. فآتوہن، تو دو تم ان کو، اجورہن، ان کا مہر، بالمعروف، نیکی کے ساتھ. محسنات، لیکن یہاں بھی شرط ہے، اس حالت میں کہ وہ ہمیشہ کے لیے نکاح کی قید میں آنا چاہتی ہوں، ہمیشہ کے لیے. غیر مصافحات، بدکاری نہ کرنے والیاں ہوں، مستی نہ مارنے والیاں ہوں. ولا متخذات اخدان، اور نہ وہ پکڑنے والیاں ہوں
اخدان دوستی کو چپکے چپکے پوشیدہ طور پر دوستی لگانے والیاں بھی نہ ہوں. فَإِذَا أُحْسِنَّ پس اذا احسن جب وہ محسن بن جائیں ان سے نکاح ہو جائے. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ اگر وہ انجام دیں بفاحشة کسی بے حیائی کو فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب تو ان پر ہے اس میں سے آدھا جو محصنات پر آزاد عورتوں پر ہے من العذاب عذاب میں سے. آزاد عورتوں پر کتنا ہے؟ اگر وہ غلطی کریں تو 100 کوڑے. تو یہ اگر غلطی کریں نکاح کرنے کے بعد تو ان پر اس کا آدھا ہے کتنا؟ 50 کوڑے. ذالک لمن خشی العنت منکم یہ بات ہے تم میں سے اس آدمی کے لیے خشی العنت جس کو مشقت میں پڑنے کا ڈر ہے. مشقت میں کیا کہ اگر نکاح نہیں کروں گا تو کہیں بدکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤں. ورنہ وان تصبروا اور یہ کہ تم صبر کرو یہاں تک کہ حالات اچھے ہو جائیں اور اپنی برابری والی سے نکاح کرو خیر لکم وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ زندگی گزارنے میں آسانی ہے اس میں. ذالک لمن خشی العنت یہ بات اس کے لیے ہے جو ڈرے تم میں سے مشقت میں پڑنے سے. وان تصبروا اور یہ کہ تم رکے رہو صبر کرو خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. آگے 3 آیتیں ہیں. ان 3 آیتوں میں پچھلے احکام کی کچھ حکمتیں بیان کر کے ان پر عمل کرنے کے لیے تیار کروایا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ وہ طریقہ اللہ تمہیں بتا رہا ہے جو تم سے پہلے نیک لوگوں کا تھا، انبیاء کا صلحاء کا طریقہ تھا. اللہ تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیز لوگوں کی لسٹ میں آؤ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تم کو لگے اس میں سے بعض احکام بڑے مشکل ہیں. مشکل اور آسان اللہ جانتا ہے اور اللہ بڑا مہربان ہے. وہ تمہیں آسان حکم دے رہا ہے. یہ سب آسان ہے. شیطان تمہارے دماغ میں ڈالے گا اور کچھ شیاطین ڈالیں گے کہ بڑے مشکل احکام ہیں شریعت کے. اللہ نے دیے ہیں. اللہ جانتا ہے خلق الانسان ضعیفا انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے جس کو پتا ہے یہ کمزور ہے وہ اس سے زیادہ بوجھ لا دے گا؟ وہ نہیں لا دے گا. وہ آسان حکم دے گا. یہ آسان احکام ہے. یرید اللہ لیبین لکم اللہ چاہتا ہے لیبین تاکہ کھول کھول کر بیان کرے لکم تمہارے لیے احکام کو ویہدیکم اور رہنمائی کرے تمہاری سنن الذین ان لوگوں کے طریقوں کی طرف الذین من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں جو تم سے پہلے انبیاء صلحاء اتقیاء گزرے ہیں ان کے طریقے تمہیں بتائے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے. وہ ایسی پاکیزہ زندگی گزارتے تھے جیسی اللہ نے تمہیں بتائی ہے. وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ اور اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہ باتیں اللہ نے کیوں بتائیں؟ اس لیے کہ اللہ علم والا ہے. اس کو پتہ ہے تم سے پہلے کیا کیا طریقے تھے. ورنہ اگر جاہلوں سے پوچھتے تو وہ جہالت کی باتیں کرتے پتہ نہیں کیا کیا واہیات بکتے. اللہ نے بتایا. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے تم پر توجہ فرمائے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن نہیں ماننا کچھ فرادی ہوں گے. وہ کہیں گے اسلام کے احکام بڑے مشکل ہیں ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور چاہتے ہیں وہ لوگ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ جو پیچھے چلتے ہیں خواہشات کے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا کہ تم جھک جاؤ بہت بڑا جھکنا. تم مائل ہو جاؤ بہت بڑا مائل ہونا. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جس طرح وہ خود کبڑے ہیں تم کو بھی کھسکا کر کبڑا بنائیں اور تمہیں دین سے ہٹائیں اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں. آپ کی دلچسپی کے لیے وضاحت ہوں میری پریشانیوں کے دنوں کی بات ہے. ایک چاچے نے جان بوجھ کر بھتیجے کو پھنسا دیا. کچھ ایسی چیز اس کے پاس رکھی جو خلاف قانون تھی پسٹل وسٹل اور ادھر اطلاع دے دی اور بھتیجے کو پھنسا دیا. لیکن بھتیجا بڑا مضبوط تھا ڈٹ گیا. اس نے پورے احوال سنائے. کہا جناب یہ چاچے نے مجھے دیا تھا. اب چاچا بھی پھنسا. تو ہر موڑ کے اوپر وہ تفتیشی مراکز ایک موڑ پر پہنچتا ہے تو چاچا کہتا ہے یار دفع کر اب زبان بند کر میں بڈھا ہوں. تو وہ مجھے کہتا تھا پہاڑی بولتے وہ کہتے میں آ کیا چاچا میں کل لانے جانا میں تو صحیح لے کے جاتا جتنے بھی جاتا ہوں. یہ چاہتے ہیں کہ تم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں
تم بچو ان سے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے یخفف عنکم. آئے سنو، اللہ نے یہ مشکل احکام دیے. اللہ کے نبی آئے کس لیے؟ اغلال التی کانوا علیہا، ان بوجھوں کو تم سے اٹھانے کے لیے جو بوجھ تمہارے اوپر لگے ہوئے تھے. شادی کے بوجھ، بیاہ کے بوجھ، مرنے کی مصیبتیں، جینے کی مصیبتیں، اگر وہ معلوم کرنی ہوں تو وہ دوسروں کے طریقے دیکھو کیسے بوجھ تھے ان کے اوپر پڑے ہوئے. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اس لیے کہ وہ بوجھ تم سے اٹھے، مگر شیطان کہہ رہا ہے یہ حکم مشکل اور وہ حکم آسان. بڈھے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، جائیداد اکٹھی کرتے کرتے جناب جہیز میں دینا ہے، جہیز میں دے رہا ہے، اس کے لیے مر رہا ہے، اور بیٹیاں نکاح کے بغیر گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں مگر وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آسان تھا، وہ مشکل ہے. شیطان نے مشکل میں ڈالا اور آسان سے محروم کیا. یہی ہے اما من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جو میری مانے گا میں اس کو آسان دین پر چلاؤں گا. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، سچے دین کو جھوٹا کہے گا فسنيسره للعسرى، پھر مشکلوں پر چلاؤں گا، پریشانیوں میں رہے گا، کمر ٹوٹ جائے گی مگر اس سے چھوٹ نہیں سکے گا. کسی سے بھی پوچھو یہ اچھا کام ہے، جی بڑا برا کام ہے مگر کیا بتاؤں ناک کٹ جائے گی. ارے اتنے لوگوں کی دعوت کر رہا ہے، شادی ہے یا بربادی ہے، 6 مہینے ہو گئے تیاری کرتے ہوئے اور پھر مزید 1 مہینہ لگے گا ٹینٹ اٹھاتے ہوئے، اور بربادی. یہ کیوں کر رہا ہے؟ کہتے بہت برا کام ہے مگر کیا کروں، برادری ہے، ناک کٹ جائے گی ورنہ. یہ ہے وہ اغلال التی کانوا علیہا، کچھ بوجھ تھے جو اٹھانے کے لیے میں نے اپنے نبی کو بھیجا تھا. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، ہلکا کرے تم سے ان بوجھوں کو. وخلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا ہی بڑا کمزور کیا گیا ہے، کیسے ان بوجھوں کو اٹھائے گا؟ مگر بدبختی ہے اس کی کہ پھر ان بوجھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ کے دین کو نہیں مانتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو مت کھاؤ تم اپنے مالوں کو، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. وراثت کے احکام بیان ہو گئے لیکن ایک چیز باقی رہ گئی کہ دھوکہ دھڑی سے، چھل بل سے، مکاری سے کوئی کسی کا مال کھا جائے جائز نہیں. لیکن اس میں صوفی آدمی کو یہ ڈر ہوا کہ یہ بھی تو دوسرے کا مال کھانا ہو گیا کہ میں لایا 10 روپے کی کتاب اور اپنے بھائی کو دے رہا ہوں 12 روپے کی، اس بیچارے کے 2 روپے کیوں کھا رہا ہوں؟ فرمایا نہیں، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ تجارت ہو، دونوں کی رضامندی سے ہو، پھر کوئی حرج نہیں ہے. اور فقہا نے فرمایا بطور خاص امام ظفر کی طرف یہ قول مشہور ہے کہ لین دین اور تجارت کے جتنے احکام ہیں ترازم منکم، اس آیت کی تشریح ہے، وہ رضامندی سے. اب جس چیز میں رضامندی ہے اس کا اعتبار ہے، جس میں رضامندی نہیں اس کا اعتبار. دیکھو ہم سب نے مل کر کے 100 روپے اکٹھے کیے اور ہم نے کہا یار آج دعوت کرتے ہیں، شام کو ایک مزے کا کھانا بناتے ہیں، لگے کھانے. اب ہم میں سے کسی نے بیچارے نے 2 لقمے کھائے، کسی نے 4 کھائے، اور کچھ میرے یار میری طرح کے 2 پلیٹیں کھا گئے. کھایا دوسروں کا مال کہ نہیں کھایا؟ بولو نا، کھایا. لیکن کیسا کھایا؟ ان تراض منکم، آپس کی رضامندی سے، اس لیے یہ حرام نہیں ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور مت قتل کرو تم اپنے آپ کو. اپنے آپ کو قتل کرنے کے 2 معنی صحابہ نے بیان کیے، ایک تو خودکشی مت کرو حرام ہے، اور دوسرے اپنے بھائی کو قتل مت کرو، اس لیے کہ بھائی کا قتل اصل میں اپنا قتل ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو مارو بھی مت. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی ایسا کرے گا زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے جہنم میں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ پر آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جہنم میں داخل کریں گے، اس سے بچنا تو پھر بڑا مشکل ہے. ذرا بات کے اوپر، ذرا موقعوں پر گناہ ہو جائیں گے. جواب ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم بچو گے کبائر، ان بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تم کو روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم معاف کر دیں گے تمہاری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو. کوئی ڈر جائے گناہ سے کیسے بچوں؟
میں چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا جب تم بڑے گناہوں سے بچو گے. ایک تشریح. ایک دوسری تفسیر یہ بھی صحابہ سے منقول، جب آدمی کوئی بڑا گناہ کرنے جاتا ہے اس بڑے گناہ سے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، اللہ معاف کرے. کوئی بے حیائی کی طرف چل پڑا تو پہلے آنکھوں نے بے حیائی کی، پھر زبان نے کی، پھر کانوں نے بدکاری کی، پھر پاؤں نے بدکاری کی، لیکن منزل پر پہنچا اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. اس نے کہا استغفر اللہ، توبہ کرتا ہوں، بہت بڑا جرم کیا، بڑے گناہ سے بچ گیا. اب وہ جو پہلے گناہ ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے وہ اس بڑے سے بچنے کی وجہ سے معاف ہو گئے، ورنہ آنکھ کے لیے بھی بدکاری، پاؤں کے لیے بھی بدکاری، ہاتھوں کی بھی بدکاری تھی، سب معاف ہو گئے. دونوں تفسیریں صحابہ سے منقول ہیں. وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم داخل کریں گے تم کو عزت کی داخل ہونے کی جگہ یعنی جنت. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، سب کو حصے دے دیے بانٹ کر کے، لیکن کوئی کہے جی یہ اتنا خوبصورت میں کیوں نہیں، یہ موٹا میں کیوں نہیں، یہ لمبا میں کیوں نہیں. فرمایا اگر اس طرح کی باتیں سوچتے رہو گے تو سوائے پڑھنے کے اندر اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ اللہ نے بندوں میں فرق رکھے ہیں، کسی کو لمبا، کسی کو چھوٹا، کسی کو پتلا، کسی کو موٹا اور کسی کو عقل والا، کسی کو کم عقل والا، اور کسی کو زیادہ علم والا، کسی کو کم علم والا. ولا تتمنوا، مت تمنا کرو ما اس چیز کی فضل اللہ بہ جو اللہ نے فضیلت دی جس کے ذریعے سے تم میں سے بعض کو بعض پر. للرجال نصیب مما اکتسبوا، اصل اس کو دیکھو جو آخرت میں ملے گا. اس میں تو مرد بھی برابر اور عورت بھی برابر، لمبا بھی برابر اور چھوٹا بھی برابر، گورا بھی برابر اور کالا بھی برابر. کالا پڑے 2 رکعت اس کو کم ثواب ملے، گورا پڑے 2 اس کو زیادہ ملے نہ. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے حصہ ہے مما اکتسبنا جو انہوں نے کمایا. واسألوا اللہ، اللہ سے مانگو من فضلی، اس کے فضل سے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کر دیے ہیں موالیہ وراثت پانے والے رشتہ دار، مما ترک الوالدان اس میں سے جو چھوڑا والدین نے، والاقربون اور رشتہ داروں نے. وراثت کے اس چیپٹر کو کلوز کیا جا رہا ہے، اس لیے آخر میں کہا ہم نے مقرر کر دی ہے. اس کا ہے والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن سے معاہدہ کیا ہے تم نے، قسمیں کھائیں، پکے معاہدے کیے ہیں، آپس میں دوستی لگائی، فآتوہم نصیبہم ان کو دے دو تم ان کا حصہ، یعنی ان کے لیے یا تو وصیت کر دو یا زندگی میں دے دو. اور اس کے ضمن میں وہ صحابہ جنہوں نے آپس میں موالات کی تھی، ایک دوسرے کے بھائی بنے تھے، یا وہ غلام جن کو کسی نے آزاد کیا تھا، ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. اپنی زندگی میں جتنا دینا چاہتے ہو اتنا دے دو یا مرنے کے بعد وصیت کر دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اس مضمون سے ملی ہوئی اگلی آیت کا بس ایک آیت پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اس مضمون سے ملی ہوئی ہے. مضمون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ فضیلت دی ہے، اور اس میں اس کی حکمت ہے، کسی کو لمبا بنانے میں، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، کسی کو چھوٹا وغیرہ. اسی میں سے مرد اور عورت کا مسئلہ بھی ہے، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. اب مرد ساری زندگی اسی لیے پریشان رہے، کاش میں عورت ہوتی، گھر میں رہتا، کیا مصیبت، مرد بنا، اب مصیبت کبھی کہیں بھاگا پھر رہا ہوں. عورت پریشان رہے، کاش کہ میں مرد ہوتی اور امامت کرتی، مؤذن بنتی، میرے کھاتے میں کچھ بھی نہیں آیا. نہیں، اللہ نے مردوں کو ایک فضیلت دی، عورتوں کو ایک فضیلت دی، اور جب دونوں جڑ گئے، میاں اور بیوی بن گئے، تو پھر یہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، لیکن ان میں سے ایک آگے اور ایک پیچھے، ایک امام ہے دوسرا مقتدی ہے. زندگی میں اگر ایک کوئی امیر نہیں منتخب کرو گے ساری زندگی جھٹکوں کا شکار رہے گی. سوال ہے کہ امیر کس کو منتخب کریں؟ جواب الرجال قوامون علی النساء، مرد قوامون انتظام کرنے والے ہیں، علی النساء عورتوں پر، انتظام سربراہ ہیں عورتوں پر، امیر ہیں عورتوں پر، حاکم ہیں عورتوں پر. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے مالک ہیں، جیسا چاہیں ویسے ان کو ماریں پیٹیں، نہ، صرف یہ ان کا انتظام کرنے میں، زندگی کے معاملات میں یہ امیر اور وہ مامور. کیوں؟
دو وجہ، بما فضل اللہ بعضکم بعضهم علی بعض، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور مرد کو عورت پر امارت کے مسئلے میں فضیلت دی ہے، یہ امیر ہے وہ مامور ہے، ایک اس وجہ سے، ایک اور وجہ سے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسرے یہ کہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے مالوں کو، مہر عورت نہیں دیتی، مرد دیتا ہے، خرچہ عورت کے ذمے نہیں ہوتا، مرد کے ذمے ہوتا ہے، اولاد کی پرورش عورت کے ذمے نہیں ہوتی، مرد کے ذمے ہوتی ہے، اس وجہ سے مرد کو امیر بنایا، عورت کو مامور بنایا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیا اپنے مال میں سے، لیکن عورتیں کہ ہماری کوئی فضیلت ہی نہیں، ہماری فضیلت ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ، تو جو نیک عورتیں ہیں، قانتات، عاجزی کرنے والیاں ہیں، فَالصَّالِحَاتُ، تو نیک عورتیں وہ ہیں، قانتات، عاجزی کرنے والیاں، حافظات للغیب، غیب کی عدم موجودگی میں شوہر کی حفاظت کرنے والیاں ہیں، بما حفظ اللہ، اس چیز کے ساتھ جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، مطلب جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں کا اس کو محافظ اور نگراں بنایا ہے، اس چیز میں وہ مردوں کے عدم موجودگی میں محافظ ہیں۔ اور یہ بات آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک رفیق زندگی نہ ہو، وہ خالی ہم سمجھتے ہیں اتنی اپنی عزت اور عفت کی محافظ ہیں، کچھ نے آگے چھلانگ ماری، انہوں نے کہا اولاد کی محافظ ہیں، کچھ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ شوہر جب گھر میں نہ ہو تو اس کے گھر کی نگراں اور محافظ ہیں، اس کے مال کی محافظ ہیں، لیکن جب زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے تو پھر دیکھو ہر چیز کی محافظ وہی ہے بیچاری، مرد میری ٹوپی کہاں ہے؟ تیرے سر پر ہے میرے سر پر ہے، وہ بھی اسی سے پوچھتا ہے ٹوپی کہاں ہے، میرا قلم تو لکھتا ہے کہ میں لکھتی ہوں، میرا چشمہ کہاں ہے، ہر چیز کی حفاظت وہی، اور اللہ نے اس کو وہ سلیقہ دیا ہے کہ وہی جانتی ہے، مرد نہیں جانتا۔ لیکن میں نے کشاف دوبارہ اٹھا کر دیکھی، آپ بھی دیکھیں، عربی کو بہت زیادہ جاننے والے امام العربیہ، عربیت کے ماہر ہیں علامہ جار اللہ زمخشری، انہوں نے ایک بات کہی ہے، کچھ لوگوں کے خلاف جائے گی وہ بات، وہ بھی کلیجہ تھام کر سنیں۔ وہ کہتے ہیں الرجال، مرد ملتزم ہیں، یہ مرد کون ہیں؟ صاحب اللحا والعمائم، یہ آپ کشاف میں دیکھ لو، کئی 100 سال پرانی بات ہے، کہتا ہے کون منتظم ہے؟ جو عورتوں کی طرح صفا چک، داڑھی والا مونچھ، یہ عورتیں ہیں کہ کیا ہیں؟ یہ مرد ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ نہیں مرد، مرد وہ ہیں صاحب اللحا والعمائم، جو داڑھی والے ہیں اور عمائم والے ہیں، وہ ہیں الرجال، وہ مرد ہیں، ان کو کون مرد کہتا ہے؟ یہ عورتیں ہیں۔ یہ مذاق نہیں کیا اس نے، یہ بتایا کہ عرب میں جب الرجال کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کامل رجل ہوتا ہے، اور رجل کامل یہی ہے، عربیت کا ماہر ہے نا، اس نے اپنی عربیت بتائی۔ بعض حضرات نے اس پر نقد بھی کیا، لیکن آخر فیصلہ یہی ہوا کہ صحیح بات وہی ہے جو جار اللہ کہہ رہا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، تو وہ عورتیں جن کے بارے میں ڈر ہو تم کو ان کی سرکشی سے، ان کی نافرمانی سے، تو کیا کریں؟ لاٹھیوں سے سیدھا کریں ان کو، فاعظوہن، تم ان کو نصیحت کرو، بیٹھو اور سمجھاؤ ان کو، نہیں مانی، واہجروہن، تم ان سے علیحدگی اختیار کرو، فی المضاجع، بستروں میں، بستروں میں کا مطلب عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بستروں کا مطلب ہے کہ گھر سے باہر مت نکلو تم ناراض ہو کر بیوی سے، اسی گھر میں رہو، البتہ بستر الگ الگ کر دو، نہیں مانتی، اتنا سمجھایا، اس کے کمرے میں مت جاؤ، اگر دوسرے گھر میں جاؤ گے تو شیطان پٹی پڑھائے گا کہ شاید کہیں اور نگاہ ٹکرا گئی ہے۔ فاعظوہن، نصیحت کرو، واہجروہن، اور ان سے علیحدگی اختیار کرو، اور نہیں مانتی ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو ان سے، لیکن عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مسواک سے بڑی لکڑی سے نہیں مار سکتے، اور مسواک سے بھی ایسے مارنے کی اجازت نہیں، ایسے، اب اس سے کتنی چوٹ لگے گی خود ہی سوچ لو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ بات مان لیں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، مت تلاش کرو تم ان پر کوئی راستہ تنگ کرنے کا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ بڑا بھی ہے، بے شک اللہ بلند بھی ہے، بلند و بالا ہے۔ کچھ کہا گیا اللہ نے تم کو بڑا بنایا، تم زیادہ اکڑ میں مت آ جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے،
اللہ نے تم کو اونچا کیا ہے، علیاً، اللہ اونچا ہے، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ کیسی مہربانی سے پیش آ رہا ہے، کیسے کرم سے، کیسے رحم سے، تم بھی اپنی چھوٹوں کے ساتھ اسی شفقت، اسی پیار، اسی محبت اور اسی نرمی کے ساتھ پیش آؤ جو تخلقوا باخلاق اللہ، اس کی اخلاق اپناؤ۔ ان اللہ کان علیاً، بے شک اللہ بلند و بالا بھی ہے، کبیراً، اللہ بڑا بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔